السلام علیکم آپ خانم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو عید ام الائمہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. اللہم صل علی فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. کیا کہنا آج کے دن اگر ہم اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر 5 مرتبہ بفاطمہ 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 یہ واسطہ دیتے ہوئے امام عصر کی خدمت میں تبریک و تہنیت بھی پیش کریں اور اپنی حاجتیں بھی لے لیں اور امام سے کہیں کہ اپنے قنوت میں اپنے رکوع اور سجود میں ہم جیسے گناہگاروں کا نام لے کر انشاءاللہ فرزند زہرا ہمارے لیے دعا کرے. یہ ہماری سب سے بڑی عیدی ہوگی آج اس عید کے موقع پر انشاءاللہ. اور کتنا حسین سما ہے جو آپ لوگوں نے سجا رکھا ہے اور میری اتنی پریٹی سی two huris sitting there. ماشاءاللہ آپ دونوں اتنی پیاری لگ رہی ہو. جیسے ہی میں نے آپ لوگوں کو دیکھا نا میرا دل کھل اٹھا کیونکہ ایران میں اتنے کلرز نہیں ہوتے نا, وہ ڈارک ڈارک کلر. تو میں نے کہا یہ دیکھیں یہ ہے عید منانے کا طریقہ, یہ ہے کنیزی ام الائمہ کا اتنا حسین سا اظہار عقیدت. جی, فاطمہ ثانی کے شہر میں کریمہ اہل بیت کے حرم کے جوار سے اس عظیم جشن کا انشاءاللہ سے یہ حصہ یہاں سے جاری ہو رہا ہے اور اس کا انتظام کیا جا رہا ہے. کیا ہماری خوش نصیبی ہے سچ مچ کہ انشاءاللہ آج ہم بحق مشکل کشا یہ ائمہ اپنی تمام مشکلوں کا حل اس حسین سے نور کے منبع سے ڈھونڈے. اور میں ایک دعا ابتدا میں ہی بتاتی جاؤں, جو دعا رحمت للعالمین نے اپنی لخت جگر نساء العالمین کی مشکل کو دور کرنے کے لیے دیا. اب اتنے مہربان بابا جان جب اتنی پیاری دعا اپنی مہربان ترین بیٹی کو دیں گے تو وہ دعا ہماری مشکلوں کو کیا حل نہیں کرے گی؟ ضرور کرے گی نا. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے, بہت آسان ہے, ہم سب کے سب یاد کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم اپنی رکوع اور اپنی ایون مستحب نمازوں میں آخری سجود میں اور واجب نمازوں میں اپنے قنوت میں شامل کر سکتے ہیں. وہ یا رب الاولین والآخرین, یا رب الاولین والآخرین. میری زندگی کا ایک اول ہے ایک آخر ہے, میرے کام کبھی شروع ہوتے کبھی, لیکن کیا کہنا میرا رب رب اولین بھی ہے رب آخرین بھی ہے. یا ذل قوت المتین, یا ذل قوت المتین, یا ذل قوت المتین, یا راحم المساکین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین. جب اس دعا کو آپ پڑھ رہے ہوں ذرا تصور کیجئے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لبان اقدس پر بھی یہ دعا جاری ہوئے تھے اور ہماری زبان سے بھی وہی جاری ہو رہے. کتنا اچھا لگتا ہے. ہماری روحانی ماں جس دعا کو زمزمہ فرماتی تھی, جس دعا کو اپنے تمام وجود کے ساتھ پڑھتی تھی, پروردگار عالم ہمیں توفیق دے رہا ہے ہم اپنی گناہگار زبان سے اسی دعا کو انشاءاللہ دل و جان سے جاری کریں. آئیے آج ولادت کے دن چلتے ہیں فاطمہ بنت اسد ام امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر. کیونکہ ولادت ام الائمہ کے بہت سے سیکرٹس, بہت سے راز سے پردہ اٹھتا ہے جب آپ کو اس واقعہ اور اس کہانی کا پتہ چلتا ہے. وہ کہانی کیا ہے, وہ واقعہ کیا ہے کہ 40 دن تک ایک اعتکاف ہو رہا ہے
اعتکاف جس میں نماز بھی عام لوگ نماز روزہ اور بہت سی نیکیاں کرتے ہیں، تو اگر وہ اعتکاف افضل البشر عقل کل رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجنا. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہماری نبی اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے، اتنے میں آپ نے ایک جلوہ دیکھا، ایک ایسا نور دیکھا. وہ نور کیا تھا؟ وہ نور جبرائیل امین کا ان کے اپنے اصلی صورت میں ظاہر ہونے کا تھا. حیران ہو گئے نبی، کیونکہ اس وقت نبی جبرائیل امین کو ان کے اصلی شکل میں دیکھ سکتے ہیں جب آپ روحی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے اتنی بلندیوں کے ہونے کے باوجود اور زیادہ عروج پر ہو، کمال پر ہو، تو یقیناً آپ کمال پر ہیں. اس لیے آپ جبرائیل کو اس اصلی شکل میں دیکھ رہے ہیں. ادروائز آپ کو پتا ہے کہ جبرائیل امین دحیائے قلبی یا کسی حسین صحابی کی شکل میں ظاہر ہو کر آتے تھے، جس طرح جناب مریم کے سامنے بھی جو فرشتے ہیں وہ انسانی صورت کی شکل میں آتے ہیں. اس لیے آپ کے نیکسٹ جو بیٹھا ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی فرشتہ ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ فلانی ہے، پتہ ہی ممکن ہے کسی انسان کی شکل میں آتے. دحیہ زندہ تھے، مدینہ میں ہیں، مکہ میں ہیں اور اصحاب میں سے ہیں، لیکن اسی کی شکل میں جو ہے عام لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ دحیہ قلبی ہے، لیکن وہ کون ہوتے تھے؟ جبرائیل امین ہوتے تھے. لیکن صرف 2 ایسے موقع ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں جس میں جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں آئے، یعنی آپ کا ایک پر مغرب، دوسرا مشرق تک پھیلا ہوا ایک عجیب آپ کا کل عالم پر جو پروردگار عالم نے سید الملائکہ کو تسلط دے رکھا ہے اس کو ظاہر کرتے ہوئے جب آپ آئے. تو پہلی بار جب نبی نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا وہ اس وقت تھا کہ جب قرآن کے نزول، جب بعثت رسالت ختم المرسلین کا تحفہ جبرائیل لے کر آئے ہیں. اب کون سی خبر ہے؟ اے جبرائیل امین کیا لے کر آئے ہو؟ جبرائیل کا جواب گویا یہ ہے کہ اب میں ایک اور قرآن جو کہ ہے، مدر ہے، القرآن، 11 قرآنوں کی ماں فاطمۃ الزہرا کے نزول کی خبر لے کر آیا. اور اس انداز سے جبرائیل امین یہ خبر دیتے ہیں کہ آپ کو حکم آیا ہے پروردگار عالم کی جانب سے، وَهُوَ يَأْمُرُكَ أَن تَعْتَزِلَ عَنْ خَدِیجَ 40 صباحا، کہ 40 days تک آپ کو جدا رہنا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے. تو فرسٹ آف آل جبرائیل کا آنا یعنی the message is very important. نمبر 2 یہ کہنا کہ یأمرک یعنی یہ حکم فوری حکم ہے، آپ کو فوراً اعتکاف کا عمل شروع کرنا ہے. کیوں یہ اس لب و لہجے میں کہا گیا؟ اس لیے کہ عشق البتول، جو محبت ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مدر کی قلب رسول میں وہ اتنی زیادہ ہے کہ ان کے لیے جدائی مشکل ہے جناب فاطمۃ الزہرا کی ماں سے، جناب خدیجۃ الکبریٰ سے. فشق ذلك على النبی کان لہا محبا وبها وامقا. تاریخ بار بار لکھتی رہی. آج کتنا ہی اچھا ہوگا کہ ہم تھوڑا سا مادر فاطمۃ الزہرا پر درود اور سلام بھیجتے ہوئے اپنی ماں کو یاد کرے جو ام الائمہ ہے. آج جناب زہرا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں نور افشانی فرما رہی ہیں. تو وہ جو محبت قلب نبی میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے ہے، اس لیے جبرائیل امین یہ پیغام لے کر آئے کہ یہ حکم ہے اور جدائی بہت مشکل. فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور جناب خدیجۃ الکبریٰ تک یہ خبر پہنچایا
جناب عمار نے، نبی نے کہا جاؤ جا کر خدیجہ سے کہو کہ ہماری یہ جدائی جو ہے وہ حکم الہی کی وجہ سے ہے، اور ان اللہ لیباہی بکی کراما ملائکتہ کل یوم مرارا، اے خدیجہ دن میں کئی مرتبہ پروردگار عالم ملائکہ کے سامنے ام البتول ام فاطمہ خدیجۃ الکبریٰ کی حمد و ثنا اور تعریف یعنی مباحات کر رہا ہے. رب فضائل خدیجہ کو فرشتوں کے سامنے بیان کر رہا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں فاطمہ بنت اسد کے گھر میں اب نبی اکرم اعتکاف فرماتے ہیں، اور پھر جیسے ہی 40واں دن آتا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ 40 دنوں میں نبی نے کیا کیا؟ دن کو روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا. جب افطار کا وقت آتا، نبی کی سیرت یہ تھی کہ فرماتے تھے مولا علی سے کہ اے علی دروازہ کھول دو، جو آنا چاہے میرے ساتھ افطاری کے لیے شامل ہو جائے. آپ کا دل کھلا. آج کل کی طرح نہیں ہے کہ اگر کسی سے ملنے جانا ہے تو بہت پہلے پوچھنا پڑتا ہے، علی ناراض نہ ہو جائے، اس کا ٹائم ویسٹ نہ ہو جائے. ارے پاکستان تو بہت بہتر ہے افسوس کے ساتھ ادھر، کیونکہ یہ زیادہ ویسٹرنائز ہے افسوس کے ساتھ. اور دوسری بہت سی کنٹریز میں آپ دیکھیں کہ ملنا ملانا اتنا کم. نبی کی سیرت یہ تھی کہ آپ تنہا افطار کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے ہی 40واں دن آیا اور غروب کا وقت آیا، افطار کا وقت آیا، اور اس وقت جو ہے وہ جبرائیل امین نازل ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ اسرافیل ہیں، میکائیل ہیں، اور مائدہ بہشتی آ رہا ہے، افطار جنت سے آ رہا ہے، اس انداز سے آ رہا ہے کہ حکم آیا کہ یا حبیب اللہ اس افطار میں اب کوئی شریک نہیں ہو سکتا. علی سے کہے دروازے کو بند کر دے، کیونکہ یہ افطار مخصوص وہ مائدہ، وہ طعام و شراب بہشتی ہے جس سے نور فاطمۃ الزہراء کے وجود اور آپ کے نزول کی آمادگی اور تیاری ہو رہی ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں جناب جبرائیل نے پانی ڈالا اور حضرت میکائیل نے غسل یدہ دستان مبارک رسول اللہ کو دھویا، اور جناب اسرافیل جو کہ عام طور پر زمین میں نہیں آتے اس دن خاص الخاص تشریف لائے، اور آپ نے نبی اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستان مبارک کو خشک کیا مندیل کے ذریعے، اور اس انداز محمد سے وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اور اس طرح سے فوراً جیسے افطار کا وقت ختم ہوا، نبی حسب عادت عبادت کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو جبرائیل امین نے کہا رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ آپ فوراً جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تشریف لے جائیں. یہ اہتمام تو آپ دیکھیے، یہ جو آپ کی اور میری سیدہ ہماری روحانی ماں فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، آپ کے نور کے نزول کے لیے ایک بہت ہی نرالا اہتمام ہے. آیت اللہ وحید خراسانی میرے استاد، مجھے یاد ہے آج سے 20 years back وہ ہمیشہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ جو انتظام ہے نا ولادت کا، it's totally unique. Like her name, Fatima means matchless, yeah? Fatima means there's no second. کوئی ان کی طرح نہیں ہے، بالکل بے مثال، جس کا کوئی ثانی نہیں، یونیک پرسنالٹی. آپ کی ولادت کے اہتمام، ولادت ہی کو اگر ہم صرف لے لیں تو ہماری عقل دھنگ رہ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ کسی نبی کی ولادت میں ایسا اہتمام ہوا ہے، نہ کسی وصی کی ولادت کے لیے ایسا اہتمام ہوا ہے. یہ جو انتظام ہے، یہ جو احترام ہے، یہ جو اہتمام ہے کہ وہ نور جناب سیدہ جو نور عظمت الہی میں سے ہے، وہ نور مستقیماً ڈائریکٹلی نبی اکرم کے صلب میں منتقل ہو رہا ہے. وہ اس کے لیے معراج کی بلندیوں کی طرف لے جایا گیا. معراج پر کیا اہتمام ہے،
ہے. زمین میں یہ جو 40 دن کم نہیں ہے, قرآن کے نزول کے لیے 40 دن اعتکاف, اور جناب زہرا کے نور کو حاصل کرنے کے لیے پھر 40 دن اعتکاف. اور یہ نور اس انداز سے ہم سب کو ہدایت دینے, ہمیں حسین سے حسین تر بنانے کے لیے اس زمین پر آ رہا ہے. اگر آپ نے فضائل ام الائمہ کو سمجھنا ہے, میں تو کہتی ہوں ام الفضائل ہے فاطمۃ الزہرا, ام العلوم ہے ہماری ماں بقیت النبوہ, جو کہ سیدۃ الحسب والنسب ہے. جس دن تمام چراغ بجھ جائیں گے, واحد چراغ جو روشن رہے گا حسب و نسب کے اعتبار سے, اور ہر کوئی تڑپ کے کہہ رہا ہوگا یود الخلائق انہم کانوا فاطمیین. ہر مخلوق, وہ جن ہو, وہ انس ہو, وہ ملک ہو, ہر ایک کی زبان پر ایک تمنا ہوگی عالم قیامت میں کہ یود کاش, I wish, this is my desire, I'm longing for what? یود الخلائق کلہم اجمعین. سب یک دل ہو کر کہیں گے کہ کاش ہم فاطمی ہوتے, کاش ہم اس ام العلوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ اس نور کے قدموں کے نقش پر اس انداز سے جنت کی طرف جاتے. جب بات جنت کی آتی ہے نا, تو آپ یہ دیکھیے کہ فضیلت اتنی زیادہ ہے ام الائمہ کی, ام الفضائل کی, کہ اول شخص یدخل الجنہ فاطمہ. قیامت کے دن جو باطن ہے وہ ظاہر ہوگا نا, جو ہمارے اعمال ہیں اس کے ظہور کا وقت ہے, اس کو مینیفیسٹ ہونا ہے. جب تمام فضائل ظاہر ہوں گے تو پوری کائنات میں جو سب سے پہلے اپنے بابرکت پاک طیب و طاہر قدموں کو جنت کے اندر لے کر جائے گا, حتیٰ نبی سے بھی پہلے وہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اول الشخص, you know, we are always looking for what? For perfect role model, yeah. ہم تو صرف ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو بیسٹ آف دا بیسٹ آف دا بیسٹ آف دا بیسٹ. اول 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 شخص یدخل الجنہ. یہ اول شخص یدخل الجنہ کیسے بنی, اور جب جنت میں جائیں گی تو اول کلام ام ابیہا فی الجنہ کیا ہوگا؟ یہ سب سے زیادہ اہم پیغام ہے ہمارے لیے. کہتے ہیں پہلا کلام, پہلی ہستی جو جنت میں جا کر اپنے لبان اقدس پر جاری کریں گی, وہ یہ کلام ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور الرحیم. سورہ فاطر کی آیت نمبر 34. آج زیارت کر لیجئے گا, اسی بہانے کھول لیجئے گا. مجھے پتا ہے آپ لوگ کثرت سے سورہ پڑھ رہے ہیں, سورہ کوثر پڑھ کے خوشی خوشی سے اس کی خوشبوؤں کو احساس کرتے ہوئے اس کو تحفہ دے رہے ہیں اپنی بیوی کو. سورہ قدر کیا کہنا, کاش ہم بہت سے سیشنز کریں کہ کیسے سورہ قدر کو جناب زہرا کی عشق اور محبت میں گوند کر رچ بس کے اپنے دلوں میں ہم اس کو انسٹل کر لیں انشاءاللہ. وہ آیت قرآن کو تلاوت کرتے ہوئے میری شہزادی جنت میں قدم افروزی فرمائیں گی, اور پھر یوں اعلان ہوگا یا ایھا المحبون لفاطمہ تعلقوا باحداب مرت فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. اے ام الائمہ, ام ابیہا سے عشق کرنے والیوں, کیا کہا جائے گا؟ یا ایھا المحبین لفاطمہ تعلقوا باحداب مرت فاطمہ, یعنی چادر تطہیر ام الائمہ سے متمسک ہو جاؤ. یہ آواز عالم محشر میں آئے گی. کیا مطلب ہے؟ چادر تطہیر ام الائمہ یعنی شخصیت اور بیوی کی پرسنالٹی. کوئی سخاوت ام الائمہ کو لے کر سخی سے سخی تر بنتا چلا جاتا ہے,
کوئی اخلاق فاطمی کو لے کر اپنے اخلاق و حلم و فوربیئرنس کا درجہ بلند کرتا ہے. کوئی اپنے عبادت، آپ جو بھی فضیلت لیں، چادر تطہیر یعنی فضائل کی چادر جو ہمارے لیے بچھائی گئی ہے، اس میں سے کچھ بھی لے لیں اور اس سے متمسک ہو جائیں. اور یہ آپ کا عمل ماشاءاللہ ایمان یوتھ گروپ، جس میں ماشاءاللہ ہر طرح کی یوتھ شامل ہوتی ہے، اور خدا اس گروپ کو، اس عظیم انسٹیٹیوٹ کو دن بدن اور زیادہ پر رونق تر، معنوی، روحانی، کوالٹی ہر لحاظ سے بہترین سے بہترین بنائے انشاءاللہ. کریمہ اہل بیت کے در سے دعا ہے، آپ لوگ آمین کہہ رہے ہیں. اور یہ پیاری پیاری سی نیچے جو بیٹھی ہوئی ہے جوان، جتنا جوان وہ اتنا پاک ہے نا. ہم تو گندے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، آپ لوگ جوان ہیں، پاک ہیں. آپ آمین کہیں گے اور یہاں سے آواز آئے گی تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری اس حقیر سی استدعا کو سنے گا. آئیے آپ اپنی فضیلت کو جانیں، آپ جو ایمان یوتھ گروپ میں شامل ہے. اور یہ جو عشق فاطمی میں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا سب سے اہم فنکشن ہوتا ہے نا، مجھے بہت زیادہ پسند ہے آپ لوگوں کا جو کنیکشن ہے، جو عشق ہے، جو ولایت ہے، جو مدافع امامت کے ساتھ. واو، امیزنگ امیزنگ توسل ہے. یعنی آپ پورے سال بھر کا خزانہ ان ایام میں لیتے ہو. آپ اپنا رزق سال بھر جو آپ کو سرمایہ چاہیے، آپ 20 جمادی الثانی ولادت یعنی وہ جڑ، وہ منبع، وہ سورس، آپ اس سورس سے فضائل سے بہت سی فضیلتوں کو کسب کرتے ہو. آپ کی فضیلت اور آپ کے اس عشق کی قیمت میں ایک حدیث کے ذریعے بیان کرنا چاہوں گی. ہمارے جوان ترین امام نے جوان ترین معصوم کی فضیلت میں ایک بات کہی ہے جو کہ بہت زیادہ اہم ہے. جوان ترین امام کون ہے؟ امام جواد علیہ السلام. he was only 25. لیکن تمام انبیاء اور ائمہ میں جوان ترین ہستی معصوم جو دنیا سے گئی، شہید ہوئی، وہ ام الائمہ سلام اللہ علیہ. ام الائمہ سے زیادہ جوان کوئی معصوم دنیا سے نہیں گیا. تمام انبیاء کی آپ ہسٹری دیکھ لیجئے، اور ائمہ اور اوصیاء کی. جوان ترین امام نے، جوان ترین معصوم اپنی ماں کے بارے میں یوں کیا فرمایا ہے. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ موسیٰ بن قاسم ایک مرتبہ آ کر امام جواد علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم آپ اور معصومین کی نمائندگی میں آپ لوگوں کے لیے کوئی مستحب عمل انجام دے سکیں؟ ہم کہیں کہ جی میں امام کی نیابت میں طواف کرتا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں، اجازت ہے، یہ سعادت ہمیں مل سکتی ہے؟ تو امام نے فرمایا جی بالکل مل سکتی ہے. یہ اجازت لے کر ابن قاسم گیا اور 3 سال بعد ملتا ہے. جب 3 سال بعد اس کی ملاقات ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ اپنا رسول اللہ، اے امام جواد، میں جب بھی بیت اللہ جاتا تھا تو پہلا دن میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں طواف کرنے میں گزر جاتا، دوسرا دن امیر المومنین، تیسرا دن امام حسن مجتبی، اور اسی طرح آپ تک میں پہنچتا تھا. اور پھر اس نے کہا ربما اطوف لامک فاطمہ، کبھی کبھی میں آپ کی ماں جناب فاطمہ الزہرا کی نیابت میں طواف کرتا تھا. جیسے ہی ماں کا نام آتا، آپ کو پتہ ہے ائمہ کیا کرتے تھے؟ ہم اور آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے. ائمہ اتنا جھکتے تھے اور ان کا دل اتنا شاد اور مسرور ہو جاتا تھا. ام ائمہ کا نام سن کر، جناب فاطمہ کا نام سن کر، میرا بیٹا کاظم when he was only I think 8 he was telling me، اس نے شاید اسکول سے سنا تھا کہ کہتے ہیں ماما میرے پاس ایک بہت اچھی ٹرک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک سلام کرو، ایک ہستی کا نام لو اور تمام معصومین آپ کو جواب دیں گے. میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ. آپ کو السلام علیک یا فاطمہ الزہرا، آپ ماں کا نام لوگے، جواب تمام ائمہ آپ کو دیں گے. کیونکہ آپ مشہد جاتے ہو تو مشہد میں کون ہے؟ فرزند زہرا. آپ کاظمین جاتے ہو تو کاظمین میں کون ہے؟ فرزند زہرا. آپ کربلا جاؤ، آپ بقیع جاؤ، آپ جہاں بھی جاؤ، ہر جگہ فرزند زہرا ہے، اولاد زہرا ہے، یا پدر زہرا ہے، یا زوج زہرا ہے، ام ہے وہ فاطمہ
یا اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و امیہا و بعلہا و بنیہا. آیت اللہ مرعشی نجفی بہت تاکید کر کے کہتے ہیں کہ اگر آپ اس دعا کو اپنے قنوت میں پڑھیں اس انداز سے کہ اللہم انی اسألک بفاطمہ و ابیہا و امیہا و بعلہا و بنیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تفعل بما انت اہلو ولا تفعل بما انا اہلو. اور آپ کو پتہ ہے آیت اللہ مرعشی کا کیا مقام ہے. آپ آئیں قوم میرے پاس, میں آپ کو ان کی لائبریری لے کے جاؤں گی. اسلامک ورلڈ کی آئی تھنک سیکنڈ بہت سب سے بڑی لائبریری ہے, یعنی امیزنگ ونڈرز میں سے ہے اسلامک ورلڈ کے. اور آپ اتنے عظیم عارف, اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے دعاؤں میں ضرور رکھو اس واسطے کو. جب میں قنوت میں پڑھتی ہوں اور واسطہ دیتی ہوں جناب زہرا کا, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہاتھ اٹھاتے ہو آپ کو لگتا ہے آپ سے زیادہ کوئی امیر ہے ہی نہیں, کوئی خوش نصیب ہے ہی نہیں. واو, میں میرے سامنے اللہ, کوئی رکاوٹ نہیں, واسطہ اتنی مہربان ماں. تو جب اس انداز سے جناب زہرا کا نام لیا تو امام جواد علیہ السلام خوشی سے کھل اٹھے, احترام سے جھکتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ بن قاسم استکثر من ھذا استکثر من ھذا استکثر من ھذا فإن ھذا افضل. یہ جو تم نے آخر میں کہا کہ میں کبھی کبھی آپ کی ماں کی نیابت میں طواف اور مستحبات انجام دیتا ہوں, اس کو کثرت سے کرو کیونکہ یہ سب سے زیادہ افضل ہے. کیا بات ہوئی, اللہ اکبر, یہ کیسی بات ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اول شخص یدخل الجنہ فاطمہ, نیابت معصومین ایک طرف اور جناب زہرا کی نیابت میں کوئی عمل انجام دینا وہ ایک طرف. اور ایک جانب سے آپ یہ دیکھیے کہ موسیٰ بن قاسم طواف کر رہے ہیں نا, مثلا نیت صرف بدل رہا ہے, ایک دفعہ کہہ رہے ہیں یہ نبی کی جانب سے, ایک دفعہ کہہ رہے ہیں امام جواد کی جانب سے, ایک دفعہ کہتے ہیں یہ جناب زہرا کی جانب سے. کسی کو تو خبر نہیں, صرف اس کی نیت ہے, وہ ایک قلبی عمل ہے, اس کا اتنا ثواب ہے. یہ جو آپ کا عمل علنی ہے, سب دیکھ رہے ہیں, اتنے لوگوں کو آپ نے دعوت دی ہے, پھر آپ لوگ اپنے سوشل میڈیا میں بھی اس کو لگائیں گے, نہ جانے کتنے اور لوگ دیکھیں گے, ہر ایک کے دل میں محبت زہرا اور زیادہ پیوستہ تر ہوتی چلی جائے گی. یہ عمل کتنا افضل ہے, اس کی قدر و قیمت, اس کے وزن کو صرف فرزند زہرا امام عصر و زمان ہی جان سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. مجھے پورا احساس ہے کہ میرے پاس صرف 3-4 منٹ ہے, میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گی. آخر میں صرف اور صرف ایک حدیث, وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کی. اب میرا دل چاہ رہا ہے مولا کا نام تو ہم ضرور لیں کہ آپ نے فضائل ام الفضائل کے بارے میں یوں کہا, کہنے والا کون ہے, باب العلم, اور سامنے جناب زہرا باب العلم فرماتے ہیں اے فاطمہ انتی اعلم باللہ, تو عالم ہے, تیرا علم سب سے زیادہ ہے. دیکھیں میاں بیوی ہو تو ایسے ایک دوسرے کی اتنی تعریف کریں, ہم لوگ تو اپنی تعریفیں کرنے میں لگڑتے, نہیں میں زیادہ سمجھتی ہوں, نہیں میں زیادہ سمجھتا ہوں. آپ پتہ ہے ایک ٹرک میں آپ کو بتاؤں, آپ سامنے والی کی تعریف کرتے چلے جائیں, دل چاہے یا نہ چاہے. اسلام میں ایکٹنگ جائز ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم ایکٹنگ نہیں کر سکتے اور منافقانہ ہو جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. آئی ڈونٹ نو آپ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے انسٹاگرام میں یا یوٹیوب پر. میں اکثر ان ایکٹنگ اور ٹپس کے بارے میں بتاتی ہوں. باقاعدہ حدیث میں ہے اگر آپ بہت صبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو تو جیسے صبر والے کیسی حرکتیں کرتے ہیں ایسی حرکتیں کرنا شروع کرو, ایکٹنگ کرو. آپ کو رونا نہیں آ رہا نا مجلس میں, حدیث میں ہے نا رونا نہیں آ رہا, ایکٹنگ کرو ایسی, اس کا ثواب ہے. یہ ایکٹنگ ہے نہیں جھوٹ ہو جائے گا. تباکی باقاعدہ کہا گیا ہے, تو یہ ایکٹنگ کا ثواب ہے. جس جیسے بننے کی آپ کوشش کرو گے, شروع میں ایکٹنگ کرو گے, آہستہ اس جیسے بنتے چلے جاؤ گے. یہ ہماری سائیکالوجی ہے, یہ باقاعدہ ہمیں بتایا گیا ہے. تو آپ جب کسی کی تعریف کرتے ہو, جو آپ کی کم سے کم تعریف کرتے ہیں, آپ اس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرو, ٹھیک ہے. اور کو نہیں, آپ بہت تواضع دکھاؤ خود بخود. پتہ ہے آپ بہت میں نے دیکھا, جسے آپ بچہ ہوتا ہے, بچہ کہتے ہیں ماما میں گر گیا, مجھے یہاں درد ہو رہا ہے. آپ کو نہیں کچھ نہیں ہو رہا, آپ بڑے ہوئی تو کوئی زخم نہیں ہو, اور چیخے گا نہیں مجھے درد ہو رہا ہے. لیکن آپ کو میں تو ایسی کہتی ہوں اللہ حسین اتنا بڑا کٹ لگا,
میں ہوتی تو اتنا روتی, آپ تو رو ہی نہیں رہے. میں جیسے ہی کہتی ہوں وہ رونا چھوڑ دیتا, کہتا اللہ ماما سمجھ گئی مجھے بہت درد ہو رہا ہے. ہر ایک کو یہ چاہیے کہ سامنے والا مجھے سمجھ جائے. سنانے والے بہت ہوتے, سننے والے کم ہوتے ہیں, سنتا نہیں ہے کوئی. یہاں یہ کنورسیشن بہت پیاری ہے. ام الائمہ, ام الفضائل, ام العجائب اور مظہر العجائب آپس میں بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے ہیں. اور میں وقت کم ہے اس لیے بہت مختصر بتا رہی ہوں کہ جناب باب العلم فرما رہے اے میری فاطمہ آپ اعلم نمبر 1, وہ ابر ہو نمبر 2, وہ اتقا نمبر 3, وہ اکرم نمبر 4, وہ اشد خوفا للہ نمبر 5. اتنی حسین خوبصورت حدیث ہے. صرف میں اعلم کے بارے میں ایک آخری نکتہ بتاتی جاؤں کہ قرآن مجید نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ ہم کفو علی فاطمہ, ہم وزن علی فاطمہ. اگر اولی العزم انبیاء میں مثلا جناب ابراہیم بھی اگر آ جاتے تو وہ جناب زہرا سے ان کے درجہ یقیناً کمتر ہوتا. مرج البحرین یلتقیان, باب العلم نے علمی مقام جو اپنی زوجہ کو دیا وہ علمی اعتبار سے دونوں بحر ہیں, بحر دریا. مرج کہتے ہیں نا انگلش میں, یہ ایک آیت آج آپ یاد کر لیں, مرج. بحر تو آپ کو آتا ہے نا, بحر, بحرین. یلتقیان یعنی ملاقات کر رہے ہیں. مرج البحرین دو دریا آپس میں مل رہے ہیں. دو دریا تعبیر خدا کی ہے تو تعبیر معصومین کی ہے. راسخون فی العلم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جناب زہرا اور امیر المومنین علیہ السلام ہے. کیوں پروردگار عالم نے نہیں کہا کہ وہ بادل کی طرح ہے یا پہاڑ کی طرح ہے یا جنگل و باغ کی طرح ہے؟ نہیں, بلکہ مقایسہ کیا ہے تو بحر سے کیا. اس کا جواب آپ کے فرزند امام سجاد اپنی دعا میں دے رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں یا من فی البحار صلی علی عجائب. محمد و آل محمد و عجل فرجهم اجمعین. امام سجاد علیہ السلام اللہ سے یوں مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے رب تیرے عجائب بہار میں ہے, ونڈرز بہار میں ہے. بہار میں ونڈرز ہیں. ونڈرز دوسرے کہکشاؤں میں یا پہاڑوں میں یا باغوں میں نہیں ہے. اس لیے مظہر العجائب کی ہم کو بحر سے تشبیہ دی گئی ہے اور قرآن ناطق کو اس بحر عمیق سے تشبیہ دی گئی ہے. قرآن لا تحصى عجائبہ, قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن کے ونڈرز کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. حدیث میں ہے نا کہ اگر تمام کے تمام جتنے بھی درخت ہیں سب کے سب قلم بن جائیں, جتنے بھی دریا ہیں وہ انک بن جائیں, جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ رائٹرز بن جائیں, سب تھک جائیں گے, سب ختم ہو جائیں گے, لیکن جناب فاطمہ اور علی مرتضیٰ کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن فضائل ختم ہو رہے ہیں؟ بالکل ختم نہیں ہو رہے. صحیح ہے, اس سے زیادہ وقت نہیں. اور آخری میرا جملہ کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا سلوگن لائف کا یہ تھا کہ الہی انت المنی و فوق المنی. جب بھی اللہ کی طرف سے یہ سوال آتا کہ یا زہرا کچھ چاہیے تو آپ فرماتی تھی یو آر مائی ڈیزائر, یا یو آر مائی ڈیزائر, یو آر مائی منا, یو آر مائی وش. میری تمنا, میری آرزو, میری منا آپ ہے. اس کو یاد رکھیں, انت المنی و فوق المنی. پارے الہا ہماری زندگیوں کو بھی اتنا پاک خالص بنا دے جناب ام الائمہ کی طرح. ہمارے دلوں کو اتنا پاک کر دے, حب دنیا, بغض, حسد, کینہ, تمام دنیاوی وابستگیوں سے دور, وسیع شرح صدر کے ساتھ حب و عشق فاطمہ سے لبریز قلوب ہم سب کو عنایت فرما. یا رب جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے, شفا دے دے, شفا دے دے. پروردگارہ زندگی دے تو قرآن ناطق اور صامت کے ساتھ. پروردگارہ ہماری اولاد کو باقیات الصالحات بنا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. آج کی اس عبادت کا نور, کہتے ہیں طبق نور میں
اس طرح سے فرشتے لے کر جاتے ہیں. یہاں پر جناب زہرا کا نام آیا, وہاں پر نور کی شکل میں فوراً عالم قبر کی جانب تحفے کے طور پر فرشتے اس نور کو عالم برزخ میں لے کر جاتے ہیں. بار الہ ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند سے بلند سے بلند کر, اور جوار حضرت زہرا میں انہیں جگہ عنایت فرما, اور امام عصر امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ سب کی نیابت میں زیارت کرنا, دعا کرنا میرے اوپر فرض ہے, واجب ہے. انشاءاللہ آپ سب کی نائب الزیارہ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ خانم راضیہ بطول نجوی آپ کا. آپ نے بہت ہی خوبصورت ہمارے ساتھ احادیث اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل ہمارے ساتھ شیئر کیے, اور بہت ہی خوبصورت انداز میں. ایز یوزول آپ کا انداز بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے, انسپائر کرنے والا, اور آپ جو بھی بولتی ہے وہ یقیناً ہمارے دل کو چھو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کے توفیقات میں اضافہ کریں. بالکل الہی آمین. اب میں ہماری ممبر تطہیر زارہ سے